وزراء صاحبان، ایم پی اے صاحبان، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، یوتھ ونگ کے ممبران، آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی شعبے ہیں پارٹی کے جو یہاں تشریف فرما ہیں، لیبر ہے، مائنورٹیز ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے صاحبان ہیں، خواتین و حضرات، اپنی دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو، مبارک ہو کہ جس مقصد کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے مجھے نیو یارک روانہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے اس میں ہمیں کامیابی دی، اور وہ جو خون ریزی ہو رہی تھی اس میں فی الحال ایک وقفہ آ گیا ہے، سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے، اور ہمارا پہلا جو آبجیکٹو تھا، جو مقصد تھا، وہ یہی ہے اور یہی تھا کہ جو خون ریزی ہو رہی ہے، جو معصوم فلسطینیوں کی بے جا شہادتیں ہو رہی ہیں، جو قبلہ اول کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے۔ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا۔ سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے، سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے اور چاروں اجلاس بے نتیجہ رہے۔ اس کے بعد ایک حکمت عملی کے تحت امہ کے OIC کے پلیٹ فارم سے ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے رجوع کریں جہاں ویٹو استعمال نہیں ہو سکتا، اور امہ کا نقطہ نظر دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں اس کے سامنے پیش کریں۔ OIC نے اور AIC کے ساتھ مل کر عرب گروپ نے اور 9 نان الائن موومنٹ کے ممالک نے مل کر ایک مشترکہ درخواست پیش کی، صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے درخواست کی کہ وہ ایک ہنگامی اجلاس طلب کریں۔ انہوں نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے خون ریزی کو بند کرنے کے لیے اور جو ایک اضطراب کی کیفیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس کا فیصلہ کیا، اور وہ اجلاس منعقد ہوا، اور اس اجلاس کی پہلی ہی نشست میں اللہ تعالیٰ نے مظلوم نہتے فلسطینیوں کی بات سنی اور سیز فائر کا اعلان ہوا۔ میں یہاں آج آغاز میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس نے جنم لیا 27 رمضان المبارک کی رات، جو سب راتوں میں سے افضل رات ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصی نوافل کے لیے لوگ جمع تھے، اور اس پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے حلہ بول دیا، مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا، سٹن گرنیڈ استعمال کیے گئے، واٹر کیننز کا استعمال ہوا، ربر بلٹس فائر ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں شہادتیں ہوئیں۔
اور وہ جو سین تھے وہ جب پوری دنیا میں پھیلے اور سٹیزن جرنلسٹ جو وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے موبائل کیمراز کے ذریعے جو کلپس شیئر کیے اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. عمران خان صاحب عمرہ کے لیے وہاں موجود تھے تو انہوں نے فوری فیصلہ کیا کہ OIC کے سیکرٹری جنرل سے رجوع کیا جائے اور اس سے ملاقات کی جائے. 27 رمضان کا یہ واقعہ ہے. 28 رمضان کی صبح عمران خان صاحب نے سیکرٹری جنرل OIC سے ملاقات کی اور امہ کے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی تشویش ان کے سامنے رکھی اور پاکستانی قوم کے جو جذبات اور جو تاثرات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے اور ان سے درخواست کی کہ OIC فی الفور حرکت میں آئے اور اس کا نوٹس لے اور امہ کو یکجا کرے. ان کی بات پر توجہ دی گئی اور پھر جدہ میں ہی ایک ہنگامی اجلاس ہوا. جو پرماننٹ ریپرزینٹیوز ہیں OIC ممالک کے ان کا اجلاس بلایا گیا. اس اجلاس میں وزیر اعظم نے جو ہمارے وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں ان کو ہدایت دی کہ آپ جا کر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں. اس ڈسکشن کو کنسنسس بلڈنگ میں پاکستان کے مندوب نے اپنا کردار ادا کیا. ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا. اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ OIC کے وزرائے خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور وہ اجلاس منعقد کیا گیا. سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے اس اجلاس کی صدارت کی. عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا اور طویل تبادلہ خیال کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے سامنے آیا جو اب ریکارڈ کا حصہ ہے. مزید اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. فیصلہ کیا گیا کہ نیو یارک میں جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیوز ہیں وہ جنرل اسمبلی کے صدر سے رجوع کریں کیونکہ سلامتی کونسل جو ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھی اور ان سے ہنگامی اجلاس کی درخواست کریں. چنانچہ وہ ملے, درخواست کی اور اس اجلاس کا فیصلہ کمال فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدر وولکن بوزکا نے فیصلہ کیا اور اجلاس طلب کیا گیا. اور وہ اجلاس آپ کے سامنے ہے کہ 20 تاریخ کو بروز جمعرات منعقد کیا گیا. آپ کو سن کر یہ اطمینان ہوگا کہ 103 ممالک نے اس اجلاس میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے جب رجسٹریشن کھلی تو اپنے آپ کو رجسٹر کروایا. خیال تھا کہ 3 گھنٹے کا اجلاس ہوگا لیکن 103 جب درخواستیں سامنے آئیں تو 3 گھنٹے میں یا 12 گھنٹوں میں اسے مکمل کرنا ناممکن تھا. تو فیصلہ ہوا کہ یہ اجلاس 1 سے زیادہ نشست درکار ہوگی. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ پہلی ہی نشست میں جو ابھی جاری تھی پبلک اوپینین کا پریشر اتنا ماؤنٹ ہو چکا تھا کہ ابھی ہم جتنے وزراء خارجہ OIC کے وہاں ہم متفقہ طور پر صدر سے گفتگو کر رہے تھے,
اپنی تقاریر کے بعد تو فلسطین کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون آتا ہے اور مصر کے وزیر خارجہ جو سفارتکاری میں مصروف تھے اور اپنا کردار ادا کر رہے تھے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ اس اجلاس کو خوشخبری دو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل نے فائر بندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر! مرد مجاہد شاہ محمود قریشی! اس پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ایک پہلا قدم ہے اور مثبت قدم ہے، لیکن جہاں ہم اس قدم کو مثبت سمجھتے ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے، لیکن منزل ابھی دور ہے، اور جب تک اس مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کیا جائے گا، مشرق وسطیٰ کی جو یہ آگ ہے یہ بجھ نہیں پائے گی۔ اگر ہم نے مکمل اور دیر پا امن حاصل کرنا ہے تو پھر مسئلہ فلسطین کا ایک حل تلاش کرنا ہوگا۔ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ بہت سی آوازیں شامل ہیں جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کر رہی ہیں۔ اس میں ویسٹرن ممالک بھی ہیں، اس میں امہ کے ممالک بھی ہیں، اور وہ آج آواز زور پکڑتی جا رہی ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، ان قراردادوں پر عمل کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ بیجا جو خون خرابہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، جو انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، جو تشدد ہوا، جو نہتے لوگوں پر، نمازیوں پر ظلم ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اس کا تعین ہونا چاہیے۔ جو وہاں غزہ میں بمباری ہوئی اور فلسطین کے وزیر خارجہ نے اپنی گفتگو میں، جو جہاز میں میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ بمباری کا یہ عالم ہے کہ ایک رات تو 25 منٹ میں 125 بم گرائے گئے غزہ کی اس چھوٹی سی پٹی پر۔ بجلی کا نظام دھرم بھرم، پینے کا پانی دستیاب نہیں، ہسپتالوں تک رسائی ممکن نہ تھی، اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ جنم لے رہا تھا، اور اگر فی الفور فائر بندی نہ کی جاتی تو یہ آگ بڑھتے بڑھتے اور علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ غزہ اور ویسٹ بینک کے علاوہ اسرائیل کے اندر وہ شہر جہاں مشترکہ آبادی بستی ہے، یعنی کہ فلسطینی اور دیگر طبقات رہتے ہیں، پہلی مرتبہ وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے، اور ایک انٹرنل سیکیورٹی کا چیلنج جو ہے وہ اسرائیل کو فیس کرنا پڑا۔ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھا عالم، یہ تھی کیفیت۔ پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا کے دارالخلافوں میں مسلمانوں کے علاوہ جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، لوگ جمع ہوئے۔ اس میں ہر طبقہ تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اور اس میں ایک یہودی طبقہ بھی تھا جو چاہتا ہے کہ امن ہو اور مل بیٹھ کر راستہ تلاش کیا جائے، تاکہ اسرائیلی اور فلسطینی مستقل حل تلاش کرنے کے بعد ساتھ ساتھ امن کو گنوائے بغیر رہ سکے، اور 2
ریاستیں جو ہیں وہ پرامن طریقے سے گزارا کر سکیں۔ واشنگٹن میں، نیو یارک میں، مشیگن میں، شکاگو میں، لندن میں آج اتوار ہے اور آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کراچی کے باشعور شہریوں کو، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں آج فلسطینی مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اسرائیل کی بربریت کی مذمت کی۔ اسی طرح بروز ہفتہ لندن میں ایک عظیم الشان ریلی منعقد کی گئی اور یہ سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کو روکنا اب کسی کے بس میں نہیں رہا۔ ہم نے دانش مندی سے، سمجھداری سے آگے بڑھنا ہے۔ اسی فکر سے، اس فکر میں گھرا ہوا ہے کہ وہاں بھی ایتھنک کلینزنگ اور ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج فلسطین میں جبر ہے تو کیا مقبوضہ کشمیر میں جبر نہیں ہے؟ آج فلسطین میں اگر بنیادی حقوق سلب ہیں تو کیا مقبوضہ کشمیر میں بنیادی حقوق معطل نہیں ہیں؟ آج مقبوضہ کشمیر میں اگر فوجی ایکشن ہو رہا ہے تو کیا فلسطین میں نہیں ہو رہا؟ تو آپ ذرا دیکھیے، ان کی مماثلت دیکھیے۔ اور میں نے دیانتداری سے ان سے کہا کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، مشرق وسطیٰ میں یہ چنگاری سلگتی رہے گی۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بر صغیر میں یہ چنگاری سلگتی رہے گی۔ اگر بر صغیر کو آپ نے محفوظ کرنا ہے اور امن کا گہوارہ بنانا ہے، اگر فلسطین میں آپ دیر پا امن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور جناب سیکرٹری جنرل آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور پیس پروسیس کا آغاز کرنا ہوگا۔ جو معطل ہے، عرصہ دراز سے معطل ہے، اس کا آغاز کرنا ہوگا، بٹھانا ہوگا۔ بیٹا بات سنیں، یہ نعرے نہیں ہیں، پریس ہو رہی ہے، یہ جلسہ نہیں ہے۔ آپ کو آغاز کرنا ہوگا، جستجو اور قیادت فراہم کرنی ہوگی، اور پوری دنیا آپ پر اعتماد کرتی ہے اور آپ کی آواز میں بڑا وزن ہے، آپ کے ادارے میں بڑا وزن ہے۔ اقوام متحدہ کے 4 آرگنز ہیں، 4 آرگنز کو مل کر یک زباں ہو کر حل تلاش کرنا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے آفس کو، سلامتی کونسل کو، جنرل اسمبلی کو، ایکوساک کو مل کر اس کی طرف پیش رفت کرنی ہے۔ اور مجھے امید ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اگر ہم نے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا تو اس طرف پیش رفت ہو سکتی ہے۔ میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان کے منتخب ممبران پارلیمنٹ کا، جو یہاں بھی موجود ہیں اور جنہوں نے میرے جانے سے پہلے ایک ڈیبیٹ کے بعد ایک مشترکہ قرارداد میرے ہاتھ میں تھامی۔ میں اسمبلی کے ممبران کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو امانت آپ نے مجھے سونپی تھی وہ میں نے ایک وزیر خارجہ کو پیش کی اور کہا یہ پاکستان کے سوورن ایوان کا فیصلہ ہے، یہ ان کی قرارداد ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کا ملاحظہ کیجئے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کلیئرٹی کیا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں یکسوئی کتنی ہے، یکجہتی کتنی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پوری پاکستانی قوم کو، تو پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے عوام کی کہ وہ اپنے حکمرانوں کو باور کرائیں کہ عوام کے تاثرات کیا ہیں، اسٹریٹ کے تاثرات کیا ہیں۔ اور میں نے یہی وزراء خارجہ، جس میں انڈونیشیا کی وزیر خارجہ تھی، الجیریا کے وزیر خارجہ تھے، ترکی کے وزیر خارجہ تھے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ تھے،
मालदीव्स के वजीर खारजा थे और भी वज़रा खारजा थे, उनसे मैंने यही कहा कि आप लोगों की नब्ज को देखिए, अवाम क्या कह रही है, और अगर लीडरशिप गाफिल हो गई तो फिर स्ट्रीट आगे होगी और लीडरशिप पीछे रह जाएगी। मखदूम शाम और मीडिया का एक तारीखी किरदार है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका तारीखी किरदार है। क्योंकि आपने देखा कि मेरा एक इंटरव्यू जो है CNN का, उसको किस तरह तोड़ के डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने कोई एंटी सेमेटिक बात न की है, न मेरी सोच है, न करूंगा। उसको खास रंग देने की कोशिश की जिसकी पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान के ट्विटर पर नौजवान लोगों ने, बाशऊर शहरियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उम्मा के शहरियों ने, उम्मा की आवाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उस खातून को नदामत का सामना करना पड़ा जिसने एक गुफ्तगू को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की। इजराइल की पॉलिसी पर मजम्मत करना एंटी सेमेटिक नहीं है, किसी सूरत नहीं है, और वो जो रंग देने की कोशिश की गई वो गलत थी। बहरनौ, मैं बात ख़त्म करने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, आपकी आमद का। ये जो इज़्ज़त आपने बख्शी है, जो मुझे पैगामात मिले हैं, जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, मैं आप सबका, पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सबसे बढ़कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने कायद इमरान खान का। इमरान खान, इमरान खान, मखदूम शाह महमूद कुरैशी। देखिए, अगर इमरान खान मुझे ये मिशन न सौंपते, अगर इमरान खान मुझे अपना जहाज न देते, अगर इमरान खान मेरा हौसला न बांधते तो शायद ये मुमकिन ना होता। ये आज मैं ये सेहरा अपने कायद, अपने चेयरमैन, अपने वजीर आजम के सर डालना चाहता हूँ। इस कामयाबी के मुस्तहिक जो हैं, जहाँ अल्लाह की रहमत है, उम्मा का इत्तेहाद है, वहाँ इमरान खान की सियासी सोच और फहम फरासत भी है, जिसकी वजह से ये दिन हमें देखने मिला। शुक्रिया। देखिए, कल मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात है। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, जो मेरे जहन में खाका है, मैं कल उनकी खिदमत में पेश करूंगा। जो मेरे जहन में खाका था, मैंने उनकी खिदमत में पेश किया, उन्होंने मंजूरी दी और उसको अमली जामा पहनाया गया। बिल्कुल मेरे जहन में कश्मीर का खाका है, मैं उनकी पाकिस्तान की क़यादत की खिदमत में पेश करना चाहूँगा, और अगर उन्होंने मंजूरी दी तो इंशाअल्लाह उस पर भी अमल पैरा होकर दिखाऊंगा। शुक्रिया। मखदूम शाह महमूद कुरैशी।